میرا نام لینا ضروری نہیں، بس اتنا جان لیجئے کہ میں بھی ایک عام سی لڑکی تھی جس کی دنیا سکون اور اعتماد سے بھری ہوئی تھی، جب تک میری زندگی کا سب سے تاریک دن نہ آ گیا۔ میں تقریباً 12 سال کی تھی، اسکول جاتی تھی، گڑیا کھیلتی تھی اور خوابوں میں الجھی رہتی تھی۔ ہمارے خاندان میں میل جول بہت تھا، اکثر تایا ابو، چچا، خالہ سب کا آنا جانا رہتا تھا، خاص طور پر تایا ابو کے بیٹے کا جو مجھ سے 8-9 سال بڑا تھا۔ وہ اکثر ہمارے گھر آتا، ہنستا کھیلتا اور سب کی نظر میں اچھا لڑکا تھا۔ شروع میں تو سب کچھ نارمل لگتا تھا۔ وہ کبھی کبھار میرے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتا، میرے لیے چاکلیٹ لاتا یا چھوٹے موٹے مذاق کرتا، لیکن آہستہ آہستہ اس کے رویے میں تبدیلی آتی گئی۔ اس کی نظریں عجیب ہونے لگیں، باتوں میں چالاکی آنے لگی، اور پھر ایک دن وہ حادثہ ہوا جس نے میرے بچپن کو ہمیشہ کے لیے چھین لیا۔ گرمیوں کی ایک دوپہر تھی، سب لوگ کیلولا کر رہے تھے اور میں تنہا ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ اچانک وہ آ گیا، میں سمجھی شاید کسی کام سے آیا ہے۔ اس نے مجھے سے ہنسی مذاق کی، پھر آہستہ آہستہ قریب آنے لگا۔ میں گھبرا گئی، پیچھے ہٹنے لگی، لیکن وہ رکنے والا نہیں تھا۔ اس نے میرے ساتھ وہ کیا جو کسی معصوم بچی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میری آواز گلے میں ہی دب گئی، میں روئی پر چیخ نہ سکی۔ ڈر، شرمندگی اور صدمے نے میری آواز، میری زبان کو گونگا کر دیا۔ اگلے دن وہ ویسے ہی آیا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، سب کے سامنے ہنستا رہا، بولتا رہا، اور میں بس ایک سناٹے میں گم ہو گئی تھی۔ کئی دن گزر گئے، میں کچھ کھاتی نہ تھی، کسی سے بات نہ کرتی۔ ماں نے پوچھا، میں نے کہا سر درد ہے۔ دل تو کرتا تھا سب بتا دوں، لیکن خوف، شرم اور بدنامی کے احساس نے مجھے روک دیا۔ مجھے لگا کہ شاید لوگ مجھے ہی قصوروار ٹھہرائیں گے۔ یہی تو سکھایا گیا تھا کہ عزت چھپانے میں ہی عزت ہے۔ کئی سال تک میں نے یہ زخم اپنے دل میں دبائے رکھے۔ میری ہنسی مصنوعی ہو گئی، خواب بکھر گئے، اور اندر ایک خاموشی چیخ رہی تھی۔ پھر ایک دن جب میں جوانی کی دہلیز پر تھی، ہمت کر کے اپنی ماں کو سب کچھ بتا دیا۔ وہ روئی، تڑپی، پر انہوں نے میرا ساتھ دیا۔ انہوں نے تایا ابو کو سب کچھ بتایا، اور اس کے بعد اس شخص کا ہمارے گھر آنا جانا بند ہو گیا۔ خاندان میں چہم گوئیاں ہوئیں، لیکن میری ماں نے میرا ساتھ نہیں چھوڑا۔ آج میں یہ کہانی آپ سب کے ساتھ اس لیے بیان کر رہی ہوں کیونکہ خاموشی کبھی بھی حل نہیں ہوتی۔ کبھی کبھار ہم سمجھتے ہیں کہ بولنے سے خاندان بدنام ہوگا یا ہمیں ہی الزام دیا جائے گا، لیکن یاد رکھو، سچ چھپانے سے ظالم حوصلہ پکڑتا ہے۔ آواز اٹھانا پہلا قدم ہوتا ہے خود کو آزاد کرنے کا۔ یہ کہانی ان سب لڑکیوں، بچیوں اور عورتوں کے لیے ہے جو اپنوں کے ہاتھوں زخمی ہوتے ہیں اور پھر اپنے ہی زخم چاٹتے رہتے ہیں۔ آپ اکیلے نہیں ہیں، آپ کا درد سچ ہے اور آپ کا حق ہے کہ آپ بولیں۔ آخری پیغام جو میں آپ سب بہن بھائیوں سے کہنا چاہ رہی ہوں، بیٹیوں سے کہنا چاہ رہی ہوں، اگر آپ کے ساتھ کچھ غلط ہوا ہے تو چپ نہ رہیں، کسی پر بھروسہ کریں، کسی کو بتائیں، کیونکہ آپ کی خاموشی کسی اور کے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔ اور یاد رکھیں، قصوروار وہ ہے جو ظلم کرے، نہ کہ وہ جو سہے۔